وسلم صلی وسلم یا اللہ علی محمد صلی اللہ صلی وسلم یا اللہ علی محمد صلی اللہ صلی وسلم یا اللہ علی محمد والصلاة والسلام علی خاتم النبی. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو اپنے ذکر حق کی توفیق عطا فرمائے اور ہماری ذکر کو اپنی بارگاہ میں مکمل صحت کے ساتھ شرط قبولیت عطا فرمائے. اس لیے کہ دنیا میں صرف جو چیز ہے وہ صرف اللہ کا ذکر ہے، باقی اس کے علاوہ کوئی نہیں ہے. کہ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو اپنے ذکر حق کی توفیق عطا فرمائے. حضرت ابو بکر صدیق کی صاحبزادی کو ابو جہل نے تھپڑ مارا. غار سور میں جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے آپ، تو آپ نے اپنے صاحبزادے کی ڈیوٹی لگا رکھی تھی کہ سارا دن تو کفاروں پہ نظر رکھنا اور شام میں آ کے یا رات میں آ کے مجھے پوری اطلاع دینا. پورا گھرانہ ہی آپ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر قربان کر دیا تھا. اور اپنے خادم کی ڈیوٹی یہ لگائی تھی کہ سارا دن بکریاں دور دور چڑھانا، شام کو قریب لے کے آنا اور میرے نبی کو تازہ دودھ بکریوں کا دینا. اور رات کو آپ کی جوان بیٹی تھی، نوجوان بچی تھی، حضرت اسما ان کا نام تھا. ان کی ڈیوٹی یہ تھی کہ وہ کھانا پکا کے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے غار سور میں لے کے جایا کرتی. جب ایک دو دن گزر رہے تو آپ کھانا پکا رہی تھی، گھر کے باہر شور ہوا. آپ کہتی ہیں کہ میں ایک سردار کی بیٹی تھی، میرے گھر کی طرف کسی نے نظر اٹھا کے بھی نہیں دیکھا. لیکن جب میں باہر نکلی تو دیکھا کہ ابو جہل جو ہے بہت سارے آدمیوں کے ساتھ موجود ہے. اور اس نے مجھ سے پوچھا کہ تیرا باپ کہاں ہے؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کے کہاں گیا ہے؟ کہا کہ اگر میں جھوٹ بولتی تو اس کا مقصد میں صدیق کی بیٹی تھی، اگر سچ بولتی ہوں تو وفات میں فرق پڑتا ہے. میں نے کہا ابو جہل بات یہ ہے کہ تو جو چاہے کر لے، مجھے پتا ہے لیکن میں تجھے بتاؤں گی نہیں. آپ کو پتا ہے کہ جب آدمی ہار جاتا ہے تو ایک گالیاں دیتا ہے یا تھپڑ مارتا ہے. اس نے پھر پوچھا کہ تیرا باپ کا ہے؟ آپ نے کہا مجھے نہیں پتا. تو اس نے آپ کے چہرے پہ ایک تھپڑ مارا. جب تھپڑ مارتا تھپڑ تو آپ کو پتا ہے تھپڑ ہی ہوتا. جب تھپڑ لگا تو آپ زمین پہ گر پڑے اور بالی جو تھی آپ کی کان میں گھس گئی اور اس سے خون بہنے لگا. خیر لوگوں نے اسے پکڑا کہ تو عورتوں کے منہ کیا لگتا ہے، چل لے گیا. جب تو آپ بتاتی ہیں کہ میں نے اسی وقت اپنے اس خون کو روکنے کی کوشش کی لیکن نہیں رکا. خیر دوپٹہ کس کے باندھ دیا، اسی خون نکلتے ہوئے میں نے کھانا پکایا. جب شام ہوئی، رات زیادہ گہری ہوئی تو میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں غار سور میں گئی اور کھانا پیش کیا. تو میرے والد حضرت ابو بکر صدیق نے مجھے دیکھا کہ بیٹا یہ آپ نے کپڑا کیوں مانگ رکھا ہے؟ کہنے لگے بابا آپ کھانا کھائیے، کوئی ایسی بات نہیں. جب کھانا کھانے لگے تو یاد رکھیں تو ماں کی ممتا تو ہوتی ہے، باپ کی ممتا بڑی ہوتی ہے. آپ کو اور بیٹی یہ بات کیوں رکھا ہے؟ پھر نہیں بتایا. جب حضور نے پوچھا کہ بیٹی یہ کیا ہے تو آپ کے سامنے میں جھوٹ نہیں بول سکتی. کہا سرکار آج وہ آیا تھا میرے گھر اور اس نے مجھے منہ پہ تھپڑ مارا اور میرے سب خون بہنے لگا. تو بس اتنا سننا تو حضرت ابو بکر صدیق کی ہچکیاں بن گئی. اسی وقت یہ سمجھیں کہ آپ نے اپنے ہاتھوں کو بلند کیا اور رب تعالیٰ سے کہا کہ رب تعالیٰ میں صدیق سے راضی ہوں، تو بھی راضی ہو جا. جس سے نبی راضی ہو جائے اور رب کو کہہ کے راضی ہو جائے تو رب کیوں نہ آپ کا مقام ایسا ہے کہ جس کے متعلق سوچ بھی نہیں سکتے. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو سمجھنے کی اور سوچنے کی توفیق عطا فرمائے. اس کے بعد حضرت عمر بن خطاب، آپ کے زمانے میں مصر فتح ہوا اور جو مصر فتح ہوا تھا حضرت اپنے عمر بن عاص نے کیا تھا. آپ وہاں کے گورنر تھے. لیکن ہوتا یہ کہ ایک عام آدمی کا بیٹا گورنر کے بیٹے کو کہتا ہے آؤ گھوڑا دھلاتے ہیں، جو جیت جائے گا دیکھتے کون سا جیتتا ہے. خیر صاحب انہوں نے گھوڑا دوڑایا
عام آدمی کا گھوڑا جو جیت گیا اس نے اپنا کوڑا اٹھایا اور اسے بہت مارا یہ پیٹھ پوری لہو لہان کر دی. جب بیٹا گھر آیا تو اس نے باپ کو دکھائی تو آپ کو پتا ہے پدری محبت تو پدری محبت ہوتی ہے. ایک دم جاگ اٹھی, وہ پہلے چیخا, پھر کہا کہ میں کہاں جاؤں, کس کو بولوں. پھر ایک دم خیال آیا کہ بھائی یہ تو عمر کا زمانہ ہے, وہاں چلو. بیٹے کو آگے بیٹھا گھوڑے پہ, بیٹے کو پیچھے بیٹھ. اس نے کہا بابا کہاں چلنے لگے, میں یہ ظلم کا دور نہیں ہے, عمر کے پاس جا رہا ہوں, چلو. سبحان اللہ. سیدھے لے کے آپ کے مدینہ منورہ میں پہنچے. آدھی رات کا وقت تھا وہ, اور اس نے چلا کے کہا کہ عمر ظلم, جب غریب پہ ظلم ہوتا ہے تو اوپر رات سوتے نہیں ہیں, نیچے آ. جبکہ آپ ساری رات رش بھی کیا کرتے تھے, آگے سوئی تھے. حضرت عمر بن خطاب نیچے آئے, کیا بات ہے, کہا جب پیٹھ اٹھائی تو لہو لہان. کہنے لگے کیا ہوا, کہنے لگے تیرے گورنر کی بیٹی نے ایسے مارا. کہنے لگے اچھا, سپاہیوں کو کہا جاؤ پکڑ کے لے آؤ. آپ کو پتا ہے سپاہی کو اشارے کے وہ ہوتے ہیں منتظر, بیٹے کو پکڑ کے لایا تھا, گورنر کو بھی لے آؤ. باپ کے سامنے کہا کہ اس کی قمیض اٹھاؤ اور یہ درہ پکڑ اس کو بنٹ کے مار, جس کو مارا تھا اس نے, اور تاکہ اس کو سمجھ آ جائے کہ کسی غریب کے اوپر ہاتھ کیسے اٹھتا ہے. اس نے بنٹ کے مارا. اس کے بعد آپ نے کہا کہ نہیں, اس کو تو سزا ملی, اب اس کے باپ کو بھی سزا ملے گی. سبحان اللہ, سبحان اللہ. اس کی جو ہے اس کے کپڑے اتارو اور اس کو ٹاٹ کا سوٹ پہنا دو. جب ٹاٹ کا سوٹ پہنا تو جتنے بھی عوام, اس لیے کہ عوام سب جمع ہو گئی, کہا کہ سرکار بات یہ کہ اس کے باپ کا کیا قصور ہے, جبکہ آپ معزول کرنے لگے تھے اسے, جسے اس زمانے میں سسپینڈ کہتے ہیں, تو آپ اسے معزول کرنے لگے. سرکار اس کا کیا قصور ہے, کہنے لگے نہیں, اس کو کس نے بتایا کہ تو گورنر کا بیٹا ہے, اور اس کے ذہن میں خیال کیسے آیا کہ تین وہ ہے. تو بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے یہ بندے وہ ہیں جو سیدھی جنت پا گئے. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان کے نقش قدم پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے. کہ ایک وقت وہ تھا کہ مسلمانوں کا ڈنکا بجتا تھا, ان کے نام سے لوگ کعبہ کرتے تھے. آج ہم جو ہیں دوسروں کے نام سے کاپتے, اس لیے کہ ہمارے عملوں میں تضاد پیدا ہو گیا. اور اس کے بعد حضرت ابراہیم بن ادھم, یہ وقت کے بادشاہ تھے. جب آپ نے بادشاہ چھوڑ دی, سب کچھ بہت سے واقعے ہیں, لیکن ایک دفعہ ہوا کیا کہ آپ کے رفیق جو تھے, اپنے حضرت باقی جو تھے وہ بہت بڑے ذمہ دار تھے, تو ان کے یہاں آپ نے سارا دن محنت مزدوری کی, تو وہاں سے 20 درہم آپ کو ملے. جب ملے تو آپ گھر آئے, وہ ہاتھ دھویا, تو آپ کا جو دوست تھا اس نے کہنے لگے میں بلد کراؤں گا. بلد کا مقصد ہے سر مڑوانا, جیسے عمرے کے بعد سر مڑتا ہے. تو آپ وہاں گئے تو وہ جو اپنے کیا کہتے ہیں نائی تھا, اس نے بڑے حقارت سے آپ کو دیکھا, کہا کہ مجھے تم دونوں کی شکل ہی اچھی نہیں لگتی, تم آئے گا کیوں, تمہیں کوئی اور شخص نہیں ملا کہ جو تمہاری خدمت کرتا. تم نے بڑے اس نے تکبرانہ انداز میں کہا, جو آپ کا رفیق تھا اس نے کہا بھائی میں جو ہے برف نہیں کراؤں گا. آپ بیٹھے رہے, وہ آپ کو ہر حقیر نظروں سے دیکھتا رہا. آخر سب چلے گئے تو کہنے لگے بتا تو بیٹھا کیوں ہے, بتا مجھے. کہنے لگے بھائی میں نے برف کرانا. اس نے برف کیا, لیکن اس کا تاخیر آمیز جملے نکلتے ہی رہے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. لائٹ آ جائے ذرا. سبحان اللہ. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل وصحب سيدنا ومولانا محمد مع الجود والكرم. اس لیے کہ وہ بیوقوف تھا, اسے کیا پتا کہ ہمیشہ یاد رکھیں کہ موتی کی قدر ہی جوہری جانتا ہے. اسے کیا پتا ہے 2 ٹکے کے حجام کو کہ یہ چیز کیا ہے. جس نے اللہ کی راہ میں اپنی سلطنت, اپنی جائیدادیں, اپنا پیسہ سب کچھ قربان کر دیا, اور اللہ نے اس کو اتنا بڑا مقام دے دیا, چاہے تو بدعا بھی دے سکتا ہے. نہیں. جب برف ہو گیا اور اس نے بڑے حقیرانہ انداز سے کہا کہ میاں برف ہو گیا ہٹو, تو آپ نے اپنے دوست سے کہا کہ اس کو مزدوری 20 دینار جو تھی دے دو. اس زمانے میں اور آج کے زمانے میں لاکھوں اربوں روپے بنتے ہیں وہ 20 دینار کے. تو وہ دوست کہنے لگا کہ سرکار اتنے تھوڑی ہیں, آپ دے کیوں رہے.
کہنے کہ میں اس کو اس لیے دے رہا ہوں تاکہ یہ کل کو کسی درویش کی بے عزتی نہ کرے سبحان اللہ سبحان اور اللہ یہ کسی کو حقیر نہ جانے۔ سبحان اللہ خیر صاحب آپ نے اسے پیسے دیے، پیسے دینے کے بعد آپ آئے گھر تو آپ نے اپنے دوست سے کہا کہ صبح میری کتابیں لے جانا اور ان کو کسی کو دے دینا، قرض لے لینا۔ تو جب دوست بازار میں جاتا ہے تو ایک شخص وہاں بیٹھا ہوا ہے اور تمبو لگا ہوا ہے، غلہ بہت بڑا ہوا ہے، برابر میں ٹرک پڑے ہوئے ہیں جن کے اندر وہ کہتا ہے لاکھوں دینار ہوں گے۔ سبحان اللہ 60 دینار تو کا ہے لیکن اس سے زیادہ بھی ہو سکتا ہے، 60,000 دینار اس زمانے کے۔ تو کہتے ہیں کہ وہ اعلان کر رہا ہے کہ ایک گوری رنگت والا سرخ اور سفید شخص جس کا ابراہیم بن ادھم نام ہے، میں اس کا پتہ بتا دو اس لیے کہ اس کی امانت میرے پاس ہے۔ سبحان اللہ آپ نے اس کو ہاتھ پکڑا لے کے گئے تو اس نے کہا کہ سرکار بات یہ کہ آپ وہاں بادشاہ نے اتنا پیسہ چھوڑا ہے جو آپ کا اپنا تھا یہ لے لیجئے۔ تو آپ نے فرمایا کہ بھائی یہ تجھے ہی مبارک ہو اس لیے کہ میں پیسے کو خیر بات کہہ چکا ہوں، سلطنت کو چھوڑ چکا ہوں، یہ سب تیرا ہی ہے۔ اور اس کے بعد آپ پھر اللہ میں لگ گئے۔ تو اللہ والوں کی یہ شان ہے، اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان بزرگان دین کے ادب کی توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیق اللہ باللہ۔ سبحان اللہ جی سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاء اللہ۔ تمام